امید نجات کے معزز سامعین کو ہمارا بہتوں بھرا سلام۔ روزوں کے ان ایام میں ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں کو سلسلہ وار دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم خدا یسوع مسیح کے تیسرے دکھ پر غور کریں گے۔ یہ دکھ پطرس رسول کی انکاری کا دکھ ہے۔ پہلا دکھ جانکاری کا دکھ تھا، دوسرا دکھ جو خدا یسوع مسیح نے سہا وہ اپنوں کی بے مرغتی کا دکھ تھا، اور اب یہ تیسرا دکھ ہے جو ان کو انہی کے ساتھی دوست پطرس رسول کی طرف سے ملا۔ یسوع مسیح کے شاگردوں نے صرف ایک مخلص دوست ہی کو نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے اپنے استاد اور انسان دوست آقا کا بھی انکار کر دیا۔ خدا ابھی اپنے دوستوں کی بے وفائی اور بے مرغتی کے غم سے نکلے ہی نہ تھے کہ انہیں پطرس رسول کی طرف سے اپنی ذات کے رد کیے جانے کا بھی دکھ سہنا پڑا۔ اس نے تیسری بات پوچھنے پر صرف مسیح کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ لعنت بھی دی، اور پھر قسم کھاتے ہوئے اس کا انکار کیا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ یہ محض مسیح کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی الوہی اور معاملات کا انکار ہے، جس کا چشم بھی ہوا پطرس رسول کو۔ یہ انکار خدا یسوع مسیح کے خدا ہونے کا انکار نہیں، جس کی آواز اس نے خود آسمان سے سنی تھی کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ انکار خدا یسوع مسیح کی تعلیم اور کلام سے منحرف ہونے کا اعلان ہے کہ میں اس کے کلام اور اس کی تعلیم کو نہیں مانتا۔ یہ انکار ایک دوست، ایک ساتھی اور اس کی برادرانہ محبت سے منہ موڑنے کا اظہار ہے۔ اور جب پطرس یہ انکار کر رہا تھا، جب پطرس مسیح کو رد کر رہا تھا، جب پطرس مسیح کا منحرف ہو رہا تھا، خدا پطرس کو دیکھ رہے تھے۔ خدا پطرس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو غور کر رہے تھے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ جب پطرس نے یہ الفاظ کہے، جب پطرس نے مسیح کا انکار کیا، تو خدا پر کیا باتیں ہوئی؟ ان الفاظ کا مسیح پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ انہیں کس قدر ٹھیس پہنچی ہوگی کہ اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کا پیارا، اس کا قریبی بھی اب اس کا انکار کر رہا ہے۔ آئے ہم اس کلام کے وسیلے سے اس بات کو غور کریں کہ ہم کن باتوں کے وسیلے سے پطرس رسول سے 3 بار ایک ہی سوال پوچھا، تو بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ تینوں بار اس کا یہی جواب تھا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ آئے ہم اس کلام کے وسیلے سے غور کریں، کیا ہم بھی مسیح کے انکاری ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے فعل سے مسیح کا انکار نہیں کرتے؟ آئے اگر ہماری زندگی میں ایسی کمی ہے، کمزوری ہے، تو آج اس کمی کے لیے ہم دعا کریں۔ آئے اس کمی کو خدا سے پیش کریں تاکہ خدا اس کمی کو دور کر سکے۔ خدا کا کلام کے وسیلے سے بہت